بڑا سمندر ہے، جتنا پانی سمندر میں ہے گن سکتے ہو. ہوا مل گئی اس پانی میں تو کیا بن گئی؟ لہر. کیا بن گئی؟ لہر. موج، ٹائڈ، لہریں آ گئی، موج آ گئی. وہ جو موج ہے اس میں کیا شامل ہو گیا؟ اونچی ہوا نکلی تو پھر پانی، ہوا نکلی تو پھر اسی سمندر میں، پھر اسی. اور یہ ہوا ہی ہے نا جو آپ کو اتنا تیز کیے ہوئے، ہوا بھری ہوئی ہے. میں جانتے نہیں ہو میں کون ہوں؟ یہ ہوا ہے، ورنہ سب کچھ کس کا ہے؟ اونچی. کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے؟ پھونک کس نے ماری ہے؟ کس نے پھونکا ہے؟ کچھ سمجھو. مثنوی میں مولانا روم پہلا شعر مثنوی کا، بشنو از نئے. نئے کہتے ہیں بانسری کو، فلوٹ کہتے ہیں نا آپ جس کو بجاتے ہیں، سوراخ ہوتے ہیں. وہ بانسری خود بولتی ہے یا کسی کی پھونک بولتی ہے؟ بتائیے. میں اپنے آپ کو روکے ہوئے ہوں تو مضمون ایسا ہے، میں زیادہ نہیں کہنا. وہ فرماتے ہیں بشنو از نئے وز جدائی ہا شکایت می کنم. یہ بانسری سے سنو، یہ جدائی کی شکایت کر رہی ہے. یہ جدائی کی شکایت کر رہی ہے. پھونک آئی ہے تو بول رہی ہے نا. یہ پھونک کہاں سے آئی ہے؟ یا اللہ تیرے جلووں میں گم تھے، تو نے ہمارے جسم بنا کے پھونک بھر دی ہے. یا اللہ ہم تیرے ہی ہیں، تیرے ہی پاس آنا چاہتے ہیں، تیرے ہی رہنا چاہتے ہیں. ہم نے کسی اور کا نہیں ہونا. بس اشارے میں اتنی بات کافی. کہیں کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے، آپ پریشان ہو جائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، ہر شے کس کی ہے؟ پھر کہیے گا. اب یہاں سے سبق کیا ملا؟ جب ہمارا کچھ ہے ہی نہیں تو اکڑنا چاہیے، لڑنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ سوچیں. کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، برت رہے ہیں، حالانکہ ہمارا ہے کچھ بھی نہیں. ہمارا تو پھر اکڑ کس بات کی؟ لڑنا کس بات پر؟ پوری دنیا میں جنگ ہے، یہ ہماری چیز ہے فلانی. ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے. سب کچھ اس کا شکر کرو کہ اس نے برتنے کے لیے دے دیا ہے. برتو اس کی عطا پر ناز کرو، شکر کرو، لڑو نہیں، اکڑو نہیں. جی فلانی پارٹی کیوں آ گئی، فلانا عہدہ فلانے کو کیوں مل گیا، فلانی چیز فلاں کو کیوں چلی گئی، یہ اس کے پاس کیوں ہے، یہ اس نے کیوں لے لیا. یہی لڑائیاں ہیں صبح و شام. جبکہ ہمارا یہ تصوف جو ہے نا، تصوف میں نے آپ کو سکھایا تھا پچھلے جو میں بتایا تھا نا، اللہ ولا سواہ. اللہ ولا سوا، اللہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی. اللہ ہے، میں نہیں. اللہ ہے، یہ میں کا لفظ نہیں ہوں. خود نفی کرو اس کی. اور جب یہ اس کی نفی ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے ساتھ ہو جاؤ گے، اس کے ہو جاؤ گے، سب کچھ تمہارا ہو جائے گا. بڑی پیاری مثال سمجھنے کے لیے، بڑی پیاری مثال کئی مرتبہ سنائی ہے، چلو ایک بار پھر سن لو. ہارون رشید مشہور ہے، عباسی دور کا حکمران، خلیفہ بھی کہتے ہیں لوگ، بادشاہ تھا، بڑا مشہور بادشاہ. اس کے محل میں کام کرنے والے ملازم، غلام، باندیاں، اسٹاف، عملہ بہت. اس نے ایک دن پورا محل سجایا، طرح طرح کی چیزیں،
جتنے بھی تھیں سجا دی. سارے عملے کو بلایا, یہ محل دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی کیا بات ہے؟ کہ یہ سامان جو میں نے سجایا. انہوں نے کہا جی بہت قیمتی سامان, بڑا اعلیٰ. اس نے کہا جس کو جو چیز پسند ہے وہ اس پہ ہاتھ رکھے, جس کو جو چیز پسند ہے وہ اس پہ. لوگ آپ کو پتہ ہے ایسے وقت میں سب کا بچہ جاگ جاتا ہے, لالچی بن جاتے ہیں کہ کسی نے کسی چیز پہ ہاتھ رکھا. اس نے کہا لے جا یہ تمہاری. جو جس چیز پہ ہاتھ رکھتا تھا وہ کہتا تھا جاؤ یہ تمہاری, لے جاؤ. وہ دے دیتا. باندھی تھی ایک کنیز, اس نے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا. اس نے اتنی چیزیں میں نے سجائی ہیں, سونا ہے, چاندی ہے, ہیرے ہیں, جواہرات ہے, لباس ہے, کیا کچھ ہے, اور تو نے مجھ پہ ہاتھ رکھ دیا. یہ دیکھ یہ سارے ہاتھ رکھ رہے ہیں, میں ان کو دے رہا ہوں, کہ سارے بے وقوف ہیں. اس نے کہا یہ سارے بے وقوف ہیں. اس نے کہا وہ کیوں؟ ان کا یہ جو لے جائیں گے یہ ان کے پاس 2 دن کا لے جائے گا, کوئی آگے ان سے لے جائے گا 2 دن کا. میں نے جس پہ ہاتھ رکھا ہے نا, اگر یہ مجھے مل گیا تو یہ چیزیں بھی میری, یہ سارے بھی میرے. میں نے جس پہ ہاتھ رکھا اگر وہ میرا ہو گیا تو یہ سب کچھ, یہ عملہ بھی میرا ہو جائے گا اور یہ چیزیں بھی میری ہو جائیں گی. اس نے سمجھا دی بات صرف سمجھنے کے لیے. اللہ کے ہو جاؤ پھر خدائی تمہاری ہو جائے گی. ان کے ہو کے تو دیکھو, ان کے ہو کے دیکھو. جو ان کے ہو گئے آج بھی دنیا ان کو یاد کرتی ہے, اور جو دنیا کے تھے لوگ بھول گئے. یاد بھی. قبریں کن کی زندہ ہیں؟ قبروں میں خود کون زندہ ہے؟ یاد کرو, یاد کرو. سب کچھ اس کا ہے, سب کچھ. تو ہم اس کے ہو جائے تو سب کچھ ہمارا ہو جائے. تو کس کے ہونا ہے؟ کس کے ہونا ہے؟ اللہ کے نہیں ہوں گے تو پھر کسی کے بھی. جو رب کا وہ سب کا. ہم کہتے ہیں نہیں جی مجھے فلانا دوست بن جائے, فلانا دوست بن جائے. وہ اللہ کے دوست بن جاؤ, سب کچھ تمہارا ہو جائے گا. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں ہوں, فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. کیا حکم ہوا ہے؟ مسلمانوں میں سے. مسلمان کا مطلب کہنا ماننے والا, گردن رکھ دینے والا, سراپا تسلیم و رضا بن جانے والا. تو حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. تو ہمیں حکم ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے وہ درجہ رکھتے ہیں, ہمیں سمجھا دیا, بتا دیا. اب بھی نہ سمجھیں تو بتائیے کیا سمجھدار کہلائیں گے؟ اونچی. میرے دوستوں اور بزرگوں سنیں, مکہ مکرمہ کی بات آپ نے کی. مکہ کے فضائل اور تاریخ بیان کروں بڑا ٹائم لگ جائے. مکہ مکرمہ میں شکار کرنا, گھاس کاٹنا جائز ہے کیا؟ اونچی. مجھے ایک بات یاد آئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے حوالے سے یہ بات, عراق والے آئے ہوئے تھے حج کرنے. عراق والے حج کرنے آئے ہوئے تھے. انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ احرام کی حالت میں مچھر مار سکتے ہیں یا نہیں. مکہ میں آئے ہوئے ہیں حج عمرہ کرنے, تو کیا احرام کی حالت میں مچھر مار سکتے؟ حضرت نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ ان کا جی عراق سے. فرمایا تم لوگ مجھ سے یہ مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ تم نے تو نبی کے نواسے کو کاٹا.
نبی کے نواسے کو ذبح کیا ہے، تم مجھ سے مچھر کا مسئلہ پوچھ رہے ہو؟ نبی کے نواسے کو کاٹتے ہوئے تو تمہیں کچھ خیال نہیں آیا۔ یعنی مکہ مکرمہ وہ جگہ، وہ بات آ گئی تھی اس لیے سنائی کہ وہاں شکار نہیں کر سکتے، گھاس نہیں کاٹ سکتے۔ یہ وہ شہر ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی، نبی پاک کے چچا، جب حضور نے یہ کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کہ حضرت ابراہیم نے مکہ کو حرم تو میں نے مدینہ کو حرم، تو حضور نے فرما دیا کہ مکہ میں یہ چیزیں نہیں کرنی۔ ایک گھاس ہوتی ہے جس کو ازخر مکی کہتے ہیں، ازخر گھاس کو کہتے ہیں جو اگتی ہے مکہ کی، تو ازخر مکی، ازخر اونچی، نہیں جانتے آپ اس کو، سنا مکی جانتے ہو؟ وہ تو نام سن لیا ہوگا نا۔ تو وہ حضرت حضور اعلان کر رہے ہیں یہ حرم ہے، یہاں گھاس نہیں کاٹی جا سکتی الا الازخر۔ حضور کے چچا نے عرض کی حضور اس گھاس میں سے ازخر نکال دیں۔ کیا مطلب؟ ازخر کاٹنے کی اجازت دے دیں، اس میں دوائیں بنتی ہیں یہ چیز۔ حضور نے فرمایا نکال دی۔ کیا فرمایا؟ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ بات سمجھے؟ چچا کہہ رہے ہیں حضور وہ نکال دیں، میرے نبی نے نکال دیا، اختیار ہے یا نہیں؟ اونچی۔ تو جو کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار نہیں، وہ جانتے نہیں۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، اور نبی کی شان یہ جس کو چاہیں حرام کر دیں، جس کو چاہیں حلال کر دیں۔ میرے نبی کو اختیار ہے۔ اختیار کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ عزت والے شہر کے رب کی عبادت، رب تعالی۔ ہم مکہ کی پوجا نہیں کرتے، مکہ کے رب کی پوجا کرتے۔ ہم کعبے کی پوجا نہیں کرتے، کعبے کے رب کی پوجا کرتے۔ مگر اللہ حکم دے تو پتھر کی طرف منہ کرتے ہیں یا نہیں؟ کوئی اگر یہ کہے کہ دیکھو جی بت کی طرف منہ کرتے ہیں، تم نے کعبے کی طرف کیا، وہ بھی پتھر کا یہ بھی پتھر کا، تو وہ پتھر کی پوجا کرتے ہیں، ہم پتھر کی پوجا نہیں، ہم اس گھر کے رب کی پوجا کرتے ہیں، اس گھر کے رب کی۔ یہ تو منہ ایک طرف کرنا، مرکز بنانا، توجہ کا مرکز، قبلہ کہتے ہیں توجہ کے مرکز، وہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے۔ ہم کعبے کی پوجا نہیں، کعبے کی پوجا۔ اسی طرح کوئی کہے کہ تم پوجا نہیں کرتے تو قبر کی تعظیم، تو کچھ لوگ قبر پجاری کہہ دیتے ہیں نا، تم قبر پجاری ہو، قبر کی پوجا کرتے ہو، تو ان سے کہہ دو ہم کسی قبر کی پوجا نہیں۔ اگر قبر پجاری ہوتے تو جہاں بھی قبر نظر آتی، ہم جس کی بھی قبر نظر آتی ہم اس کے ساتھ وہی سلوک کرتے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ لیکن جب پتہ چلے کہ یہ داتا صاحب کی قبر ہے، یہ غوث پاک کی قبر ہے، تو وہ قبر نہیں، قبر والے کی تعظیم ہے، کیونکہ وہ اللہ والا ہے، کیونکہ وہ اللہ۔ میں نے سمجھایا تھا نا آپ کو، جن کو سمجھ نہیں آیا وہ سمجھ لو۔ پروانہ کس کا عاشق ہے؟ شمع۔ یہ مشہور ہے کہ پروانہ شمع کا عاشق ہے، یہ مشہور بات ہے۔ پروانہ شمع پہ کب آتا ہے؟ جب وہ روشن ہوتی ہے، جلتی ہے۔ بند شمع پہ آتا ہے اونچی، تو پھر وہ شمع کا عاشق تو نہیں ہے، وہ شمع کا عاشق نہیں۔ جو شمع کے اندر نور ہے اس کا عاشق ہے، وہ شمع کا عاشق نہیں ہے، اس کی روشنی کا عاشق ہے۔ جب وہ بجھی ہوئی ہوتی ہے تب پروانہ نہیں آتا۔ بلا تشبیہ، بلا تشبیہ، ہم قبروں کے عاشق نہیں ہیں، قبروں میں جو اللہ والے ہیں ان کے عاشق ہیں۔ بات آئی، میں نے سمجھا دی آپ کو۔ تو کعبۃ اللہ، کعبہ عزت والا گھر، اللہ کا عزت والا گھر۔ اللہ تعالیٰ مکان مکانیات سے پاک، جسم جسمانیات سے پاک، یہ اس کی تجلی کا مرکز ہے۔ اس کے رب
اللہ کے ہم اس گھر کی عبادت نہیں کرتے، عبادت اللہ کی. تو کیا کہا؟ رب ہذہ البلدہ، اس شہر کے رب کی پوجا. مکہ مکرمہ کے رب کی پوجا. وہ رب کے سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ. اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں کیا ہو جاؤں؟ اس کا ہو جاؤں، اس کا کہنا ماننے والا ہو جاؤں، بے پرواہ ہو جاؤں. میرے دوستو گردن رکھ دینے. سب کہتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی بھی تو مانو. نبی کو مانتے ہیں، نبی کی بھی تو مانو. تو مسلمان کب ہوں گے؟ جب سچے فرما بردار بن جائیں گے. کیا بن جائیں گے؟ اونچی سچے فرما بردار. 2 آیتیں رہ گئی ہیں، یہ سورۃ النمل انشاءاللہ پوری ہو جائے گی. آج صرف پڑھ دیتا ہوں، تفسیر انشاءاللہ اگلے جمعے. لیکن اگلے جمعے ہم نے یوم صدیق اکبر منانا ہے. خلیفہ رسول، عاشق مصطفیٰ، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دن منانا ہے. تو اگر ہوا تو اگلے جمعے، ورنہ اس سے اگلے جمعے. میں صرف آیتیں پڑھ رہا ہوں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے کہا گیا کہ میں قرآن کی تلاوت کروں. فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جس نے راہ پائی اس نے اپنے بھلے کو راہ پائی. وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو بہک جائے، جو بہکے، تو فرما دو کہ میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اور فرما دیجئے کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو انہیں پہچان لو گے. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اے محبوب، اے میرے پیارے، تمہارا رب غافل نہیں اے لوگو تمہارے اعمال سے. اور لوگو جو کچھ کر رہے ہو رب تعالیٰ کو سب معلوم. اس کے بعد شروع ہوگی سورۃ القصص. اس میں واقعات ہیں نبیوں کے بڑے پیارے پیارے. انشاءاللہ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.